بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں اور میاں بیوی کے کس عمل کی وجہ سے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں؟ لوگوں کے اکثر ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کس عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو عورت پر غالب آ جاتا ہو تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ تمام بہن بھائیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسی موضوع پر بتانے والے ہیں۔ ہمارے تمام ناظرین سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ کس عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنس کی وجوہات اور سائنس کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ کس عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں سے ایک بڑی نعمت اور قدرت مانا جاتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ مرد اور عورتیں جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جڑواں بچے کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے اگر بیوی سے بار بار یعنی بہت زیادہ جماع یعنی ہم بستری کی جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کی کہاوتیں ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس گھر میں اور کس میاں بیوی کے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، عرب میں ایک شخص اپنی بیٹیوں سے سخت نفرت کیا کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر اور مضبوط ہونے پر شرم محسوس کرتا تھا، اپنے خاندان کے لیے ذلت اور شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا۔ اس کے گھر میں جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو وہ اس ذلت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ دفنا دیا کرتا تھا۔ وہ بدبخت انسان یہ بھول گیا تھا اللہ تعالیٰ قادر کریم ہے، اس کی قدرت سے جڑواں بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے جڑواں بیٹیوں کو پیدا فرما دیا۔ ایک بار اللہ رب العالمین نے اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ نوازا اور بھی جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا اور غصے کی حالت میں وہ درندہ صفت انسان دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر زندہ دفنانے کے لیے قبرستان کی جانب چل پڑا۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس بات کی خبر دی۔ جیسے ہی اس بات کا آپ کو علم ہوا، آپ امیر المومنین قبرستان کا رخ کیا اور اس شخص کے پاس پہنچے۔ وہ درندہ صفت انسان قبر کھود کر بیٹیوں کو دفنانے والا ہی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند اس درندے شخص کو آواز دی اور فرمایا، اے بدبخت انسان، تجھے رسول خدا کا یہ فرمان یاد نہیں یا معلوم نہیں؟ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوا کرتی ہیں، تمہارے گھر اللہ کی 2 رحمتیں نازل ہوئیں۔ فرمایا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ پھر فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا۔ تم کتنی بیٹیوں کو زندہ دفناؤ گے؟ تم نے ایک بیٹی کو زندہ دفنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر جڑواں بیٹیوں کو پیدا فرما دیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ وہ قادر کریم کے فیصلے سے باغی ہو رہے ہو۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان پر راضی ہوتا ہے اس کو بیٹیوں جیسی رحمتیں نوازتا ہے اور جڑواں بچے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہو اس شخص کے گھر 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہوں اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی بیٹیاں پیدا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے گھر اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش ہو اور ان بیٹیوں کی شادیاں دین اسلام کے دائرے میں رہ کر کرے، اللہ تعالیٰ اس انسان پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اے بدبخت انسان، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ رحمتیں تو اللہ تعالیٰ کی برکات کو کہتے ہیں اور تم اسی رحمت سے منہ موڑ رہے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی باتیں سن کر اس ظالم درندے کو رحم آ گیا۔ وہ فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا
اور زار و قطار اور آہ و بکا کرنے لگا، یعنی زار و قطار رونے لگا، اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا اور عرض کیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے معاف کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ ان دونوں بچوں کو اب اپنی ماں کے حوالے کر دو، میرے پاس آ جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ شخص دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا امیر المومنین جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اے انسان، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم میرے رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور مشرک ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بہکتی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عورت کے ہاں پیدا ہونے والا لڑکی یا لڑکا یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے انسان یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور جمع کرتا ہے، دیکھ لے اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں یعنی برابر ہو جائیں تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہیں جو پانی میں یعنی سمندروں میں رہتی ہیں۔ اے انسان یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑے کی شکل میں پیدا فرمایا ہے، یعنی نر اور مادہ، اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل چلتی رہے اور باقی رہے۔ 80,000 مخلوقات میں سے ایک انسانی مخلوقات پیدا فرمائی ہے جس کو سب مخلوقات سے افضل پیدا فرمایا ہے، جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اس پوری کائنات میں کوئی ذات ہے صرف اور صرف وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ یکتا ہے، تمام نیک لوگوں کا ولی ہے، تمام مخلوقات کا رازق اور مالک ہے، کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق و مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، صرف میں جانتا ہوں عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا جسے میں چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں دونوں عطا کرتا ہوں یعنی کہ جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے مرحوم کر دیتا ہوں یعنی کہ مرد کو یا عورت کو یا دونوں کو بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ اور سن رہے تھے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس سے ایک اور شخص بادب کھڑا ہو کر عرض کی امیر المومنین، میرا بچہ اکثر اوقات بیمار رہتا ہے، ہر وقت روتے ہوئے گزارتا ہے، بہت حکیموں سے علاج کروایا ہے مگر اس کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آیا، آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے سورہ فاتحہ میں ہر چھوٹی یا بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اگر تم مردے پر مرے ہوئے کی میت پر 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دو اور وہ مردہ یعنی مرا ہوا کھڑا ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، کیونکہ اس مبارک صورت میں اسم اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک قرآنی کلمات میں اتنی تاثیر اور مجرب فائدے رکھے ہیں، ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہو اپنے بچے کو بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہاں کے دل کی دھڑکنیں سنتا رہتا ہے اور اس دھڑکن کو سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ دھڑکن کی آوازوں سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ بچہ یا بچی پیدا ہو جاتا ہے اس کی ماں کے سینے کی دھڑکنیں اس بچے کو سنائی نہیں دیتی، کیونکہ پیدا ہونے کے بعد جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آوازیں سنائی نہیں دیتی، جس کی وجہ سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اسی لیے اگر عورت بچے کو بائیں جانب سلائے تو بچہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے نیند کر پائے گا۔ میرے بہن بھائیوں، اب سائنس کے حوالے سے آپ کو کچھ چند حقائق بتاتے ہیں۔ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ سائنس طبی ادارے کہتے ہیں
جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ بچے ہیں جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہوں گی۔ دوسروں قسم کے جڑواں بچوں کی شکلیں کافی فرق محسوس ہوتا ہوگا، جن کی شکل آپس میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی فرد سے بھی نہ ملتی ہوں۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی مارکس انڈیکس بڑھ جاتا ہو تو ایسی عورتوں کے یعنی کہ باڈی مارکس انڈیکس 30 یا 35% یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر ہمیں کسی قسم کا تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چاہے جڑواں بچے عطا کرتا ہے، چاہے کسی کو بیٹی کسی کو بیٹا عطا کر دے، اگر وہ چاہے ان دونوں میں سے کسی کے گھر میں پیدا نہ ہو، یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بیٹیوں اور بیٹوں جیسی رحمتیں یا نعمتوں پر شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔